بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگا نمبر 34 یعنی 34، اور آج کی یہ 5ویں قسط ہے اور صفحہ نمبر ہے 33. معرف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 19. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر، تلاوت آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. اس کتاب کا ٹائٹل ہے معرف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت نساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4. رائٹر اس کتاب کی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا. ہمیں کم بخت احساس خودی اس در پہ لے بیٹھا. ہم اٹھ جاتے تو وہ پردہ بھی اٹھ جاتا جو حائل تھا. ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہے جلتے کی آنکھ جس کا چراغ. مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا. ایک کافر ہی ہیں جو اس نے ہم سب کو مسلمان کہا. وی لاگ نمبر 34 اور آج کا 5واں اور آخری قسط ہے. خلاصہ تفسیر. ربط آیات. سابقہ آیات میں توحید کا بیان ہوا ہے. مذکورہ آیتوں میں سے پہلی آیت بھی توحید خداوندی کا مضمون ایک خاص انداز سے بیان فرمایا گیا ہے کہ اس پر 3 شہادتوں کا ذکر ہے. ایک خود اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ کی شہادت، دوسرے اس کے فرشتوں کی، تیسرے اہل علم کی. اللہ جل شانہ کی شہادت تو بطور مجاز ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات و صفات اور اس کے تمام مظاہر و مصنوعات اللہ تعالیٰ کی توحید کی کھلی نشانیاں ہیں. ہر گیا ہے کہ از زمیں روید وحدہ لا شریک لہ گوید. اس کے علاوہ اس کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور کتابیں بھی اس کی توحید پر شاہد ہیں، اور یہ سب چیزیں حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو گویا خود اس کی شہادت اس بات پر ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. دوسری شہادت فرشتوں کی ذکر کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب اور اس کے تکوینی امور کے اہم اہلکار ہیں. وہ سب کچھ جان کر اور دیکھ کر شہادت دیتے ہیں کہ لائق عبادت اللہ جل شانہ کے سوا کوئی نہیں. ناظرین، یہ ویلاگ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا، یعنی آج کے 5 ویلاگ یہاں کمپلیٹ ہوئے. انشاءاللہ نیکسٹ کل نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معراج پر نبی کو رب نے بلا لیا ہے اور لامقام اپنا جلوہ دکھا دیا ہے. معراج پر نبی کو رب نے بلا لیا ہے، حیران ہے ابھی تک گردوں سفر وہ منزل. کوسین کی حدوں سے زیادہ قریب جلوہ، وہ نور رب سے مل کر مکے میں آ گیا ہے. ملک دنا کے مالک نے تم کو جو چن لیا ہے، پرواز جن کی اعلیٰ سدرا پہ رک گئے ہیں. تم پوجتے ہو دل بر کیسے گیا ہے اوپر، جبریل کیسے جائیں آقا کا راستہ ہے. ہم سوچتے ہیں واپس کیسے وہ آ گیا ہے. معراج کا سفر ہے پرچم لیے ہیں قدسی، حوریں سنور رہی ہیں تزین ہو رہی ہے.
ہونے لگی سلامی، دولہا تو مصطفیٰ ہیں، جنت کا کونا کونا سب کچھ سجا دیا ہے، وہ آخری نبی ہے خطبہ سنا رہا ہے، معراج پر نبی کو رب نے بلا لیا ہے۔